यहाँ से दूसरा रुकू शुरू होता है, मजमून यही, आपको रंग यही मिलेगा उसमें भी गुफ्तगू का। आयत नंबर 26, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वकम मिम मलक, वाह और कम कितने ही, मिन में से, मलकिन फरिश्तों, फिस समावात आसमानों में, और आसमानों में कितने ही फरिश्ते हैं, इतने फरिश्ते जिन्हें इंसान गिन भी नहीं सकता। अल्लाह कह रहे हैं कि आसमानों में तो कितने ही फरिश्ते हैं। ला तुगनी, ला नहीं, तुगनी तुम्हारे काम, शफाअतुहुम उनकी शफात, आसमानों में कितने ही फरिश्ते हैं, नहीं तुम्हारे काम आएगी उनकी शफात, शैयन कुछ भी, एक शय के बराबर भी तुम्हारे काम नहीं आएगी उनकी शफात। अब ये फिर तसलसल वही है कि तुमने तो 3 नाम रख छोड़े हैं, नाउज़ुबिल्लाह, फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां करार देते हुए उनमें से एक का नाम लात रख दिया, एक का ऊसा रख दिया, एक का मुना, और ये अकीदा पाल लिया कि रोज़े क़यामत ये हमारी सिफारिश कर देंगे, ये हमारी शफात कर देंगे। अल्लाह फरमा रहे हैं कि आसमानों में तो कितने ही फरिश्ते हैं, वो सारे भी मिल जाएं तो उनकी शफात तुम्हारे कुछ भी काम नहीं आएगी। तुम तो सिर्फ 3 पे आसरा लगा के बैठे हो, आसमान के सारे फरिश्ते भी तुम्हारे लिए शफात करें तो तुम्हारे किसी काम की नहीं, इल्ला सिवाय इसके, इल्ला सिवाय इसके, मिन बादी, मिन से बादी बाद, सिवाय इसके बाद, अन याज़न अल्लाह, अन के, सिवाय इसके के बाद इसके, अन याज़न, अन के याज़न, वो इज़न दे, वो इजाज़त दे, कौन? अल्लाह, सिवाय इसके कि अल्लाह की इजाज़त के बाद लिमन यशा, लाम के लिए, मन जिस, यशा वो चाहे, वा और यर्दा वो राजी। रजा का मानी हम पसंद भी करते हैं, यानी जिसके लिए वो पसंद करें। पूरा जुमला अर्ज करता हूं कि अल्लाह के नबी साहब फरमा रहे हैं कि आसमान के अंदर, आसमानों में कितने ही फरिश्ते हैं, वो सब भी तुम्हारी सिफारिश के लिए आ जाएं तो तुम्हारे किसी काम नहीं आ सकते, कुछ भी काम नहीं आ सकते, सिवाय इसके कि मामला ऐसा हो कि अल्लाह इजाजत दे। इजाजत के लिए शराइत क्या रखी? जिसको अल्लाह पसंद करे और जिसके लिए अल्लाह चाहे। मैं पहले भी शफात के मौजू पे ये बात तफसील से आपकी खिदमत में अर्ज कर चुका कि हम शफात का अधूरा मानी करते हैं कि अल्लाह जिसको चाहे शफात की इजाज़त दे। यहाँ पर अब ये बात पूरी तरह खुल के सामने आ गई कि इसका दूसरा पहलू भी है। वो क्या? कि जिसके लिए पसंद करे, यानी एक तो है जो सिफारिश करेगा और एक वो है जिसके लिए सिफारिश करेगा। तो कहा जिसको चाहे इजाजत दे कि सिफारिश करो और जिसके लिए चाहे इजाजत दे, जिसके लिए चाहे पसंद करे कि इसके लिए सिफारिश करो। तो जिसको ये इजाजत अता होगी
وہ بھی اللہ کی رضامندی سے ہوگی, اللہ کی مرضی سے ہوگی, اور جس کے لیے سفارش کرنی ہے وہ بھی معاملہ اللہ کی طرف سے اجازت والا ہوگا. یہ نہیں ہوگا کہ کسی کو اجازت ملی ہے تو یہ اجازت ملی کہ جس کی چاہے سفارش کر دی جائے. کہا جس کے لیے اللہ پسند کرے گا کہ ہاں اس کے لیے سفارش کرے. یہ بات میں پہلے بھی عرض کر چکا کہ کیا ہے کہ یہ اعزاز ہے سفارش, یہ اختیار نہیں ہے. ہم لوگ اسے اختیار سمجھ بیٹھتے ہیں کہ اختیار مل جائے گا کہ جو چاہے گا. یہ ایک شرف ہے, ایک اجازت نامہ ہے کہ ہاں یہ 4 بندوں کی لسٹ ہے, یہ 400 لوگوں کی لسٹ ہے, یہ 4 لاکھ لوگوں کی لسٹ ہے. ان لوگوں کی سفارش کے لیے ان کی سفارش کہا جس کے لیے چاہے اور جس کو وہ پسند کرے. لمن یشاء و یرضی, جس کے لیے وہ چاہے. اللہ جس کے لیے چاہے گا اس کے لیے سفارش ہوگی, اور جس کو پسند کرے گا. ورنہ سارے مل کے آ جائیں, سفارش کی کوئی حیثیت. اللہ اکبر کبیرہ. اب کچھ مفسرین نے اس کو صرف ریلیٹ کیا ہے فرشتوں کے اعتبار سے کہ یہاں پر صرف فرشتوں کی شفاعت کی بات ہو رہی ہے, باقی لوگوں کو شفاعت وہ اور معاملہ ہے جو انسانوں کو اللہ اپنے نیک لوگوں کو, نبیوں کو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو, اور پھر اولیاء کو بھی, شہداء کو بھی اللہ جو اجازت دیں گے وہ اجازت اور ہے, وہ سفارش والی اور اختیار والی ہوگی. یہ ہم نے اپنے پاس سے گھڑ لی بات, اس کو ہم نے صرف موسوم کر دیا کہ یہ صرف فرشتوں کے تناظر میں بات ہو رہی ہے. دراصل بات تو اس عقیدے پر ہو رہی ہے جو تسلسل چلا آ رہا ہے کہ انہوں نے من گھڑت عقائد بنا لیے ہیں کہ فلاں ہمارے کام آ جائے. تو اس دور میں جو سب سے بڑا عقیدہ تھا وہ لات, عزا اور منات کا, جو نعوذ باللہ موسوم کیے گئے تھے کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں اور فرشتے ہیں, نعوذ باللہ یہ ان سے عقیدہ تھا. تو اس پر رد کیا گیا کہ ایسی کوئی بھی بات تم اپنے پاس سے گھڑ لو گے جس کی سند قرآن سے نہیں ہے, جس کی سند اللہ کی طرف سے نہیں آئی, اس کی کوئی وقت نہیں ہے. اللہ کی طرف سے بات کیا ہے کہ اسی کی شفاعت. آیت الکرسی میں بھی یہی بات ہوئی کہ من ذا الذی یشفع عندہ. اب اس کا انداز دیکھیے نا گفتگو کہ اللہ کہتے ہیں وہ ہے کون. پنجابی میں اگر بات کریں کہ اللہ پوچھے کیڑا ہے جڑا سفارش کرے گا, ساتھ پھر کہا الا باذن. تو ہم باذن سے مراد پھر میں وہی بات کہ ہم اس سے سمجھ لیتے ہیں اختیار. اختیار بھی اگر عقیدہ رکھنا ہے تو یہ سمجھیے کہ کیا یہ اختیار ایسا ہوگا کہ اللہ چاہیں ایک شخص کو جہنم میں ڈالے اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں کہ نہیں اللہ یہ تو جہنم میں نہیں جائے گا, یہ تو جنت میں جائے گا. اللہ, تو ذرا خود تصور کیجئے کہ کیا یہ معاملہ ہو سکتا ہے کہ اللہ جس شخص پہ لکیر لگا دیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں. اب یہ وہی بات جو میں پچھلی دفعہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا, وہ کہا کہ نمازیں, تو میں نے کہا کہ اللہ کی طرف سے حکم آئے تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں گے نہیں اللہ ایسے نہیں ایسے. تو ہم کیسے عقائد یہود و نصارہ کی پیروی میں پال رہے ہیں کہ جیسے وہ عقیدے رکھتے تھے. اور اگلے رکوع میں اس پہ بھی پھر تفصیلی بات ہو جائے گی کہ اپنی نسبتیں تو جوڑتے ہیں ابراہیم اور موسیٰ کے ساتھ, ذرا ایسا کوئی کام تو اپنی حرکت تو دکھائیں جو ابراہیم اور موسیٰ سے نسبت رکھنے والی, عمل بتائیں کوئی ان سے نسبت والا. یہ خون کی نسبت نہ بتائیں, اولاد ہونے کی نسبت نہ بتائیں, پیروکار ہونے کی نسبت نہ بتاؤ, عمل کی نسبت بتاؤ ان سے کیا ہے. تو آج میرے اور آپ کے پاس بھی جو حوالے ہیں, جو نسبتیں ہیں, ان میں عمل کوئی نہیں ہے, عمل کی کوئی نسبت نہیں ہے, عمل کا کوئی تعلق نہیں ہے, صرف حوالے ہیں زبانی کا. تو یہاں پر بھی یہی بات ہو رہی ہے کہ وہ جو بڑا عقیدہ تھا اس کا رد کیا گیا. تو اب اس سے وابستہ کوئی بھی عقیدہ ہوگا جو شفاعت سے متعلق اس پیٹرن کا ہوگا کہ ہم جو بھی کریں ہمارے سفارشی ہمیں بچا لیں گے, تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ جن کو تم سفارشی سمجھتے ہو وہ سارے کے سارے بھی آ جائیں
تو تمہارے کسی کام نہیں آئیں گے سوائے اس کے کہ اللہ اجازت دے جس کے لیے چاہے اور جس کو پسند کرے. اللہ